بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، یا رب مجھے اپنی ہمسائیگی عطا کر، یعنی کہ جنت میں مجھے اپنا ہمسایہ کر۔ مصر، حضرت نوح کے پوتے مصرام جہاں آباد ہوئے وہ علاقہ مصر کے نام سے مستعمل ہو گیا، جہاں بعد میں فرعون کی حکمرانی ہوئی۔ فرعون کو جب نجومیوں نے حضرت موسیٰ کے متعلق بتایا کہ اللہ کا نبی پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرے اقتدار کا خاتمہ ہوگا، جس کا حل فرعون نے یہ نکالا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مگر وہ خدا کے ارادہ کو روک نہ سکا، اور حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تھی، فوراً ایمان لے آئیں، مگر اپنے شوہر کے مظالم کی وجہ سے اس بات کو راز رہنے دیا۔ روایات میں ہے ایک دن فرعون کی لونڈی اس کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی تو اس کے منہ سے اللہ ادا ہوا۔ فرعون کی بیٹی چونکی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس لونڈی نے کہا، نہیں، میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتی ہوں۔ فرعون نے جب اس لونڈی کو قتل کروا دیا تو محل میں آ کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت آسیہ نے بھی کہا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ حضرت آسیہ کے ایمان لانے کی خبر سے فرعون بہت تلملایا۔ اس نے قصاب کو طلب کیا، جیسا کہ نزہۃ المجالس میں روایت ہے، اور اسے حکم دیا کہ اسے اس طرح ذبح کرو جیسے تم بکری کو ذبح کرتے ہو۔ فرشتے یہ کیفیت دیکھ کر پکار اٹھے، الہی، یہ بیچاری خاتون فرعون کے عذاب میں پھنس چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ہماری ملاقات کی مشتاق ہے۔ جب حضرت آسیہ کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو آپ کی زبان پر پھر بھی خدا کی تسبیح جاری تھی۔ اس کے ساتھ فرعون نے آپ کے کئی قریبی رشتہ داروں کو بھی قتل کروا دیا، مگر اس کے باوجود حضرت آسیہ نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا۔ آخر کار فرعون نے حضرت آسیہ پر بہت بڑا اور وزنی پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب اس پر حالت نزع طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل، اس کے لب جنبش گناہ ہیں، سن تو صحیح کیا کہہ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کو سبھی علم تھا۔ جبرائیل نے سنا، الہی، وہ تو یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا اور مجھے اپنی ہمسائیگی عطا کر اور فرعون کے مظالم سے نجات دلا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی حضرت آسیہ کے حق میں دعا کی کہ الہی، آسیہ کے رنج و غم دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ پر سایہ کے لیے فرشتے بھیجے۔ جب آپ پر پتھر پھینکا جا رہا تھا تو آپ کو جنت میں رب کی ہمسائیگی میں عظیم الشان گھر بھی دکھایا گیا، جو کہ سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور اسی دوران حضرت آسیہ کی روح کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنتی خواتین میں نہایت نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔